وعلیہ حلہ۔ حضرت معرور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابو ذر مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان سے ملا اور رمضہ کے مقام کے اوپر ہماری یہ ملاقات ہوئی۔ وعلیہ حلۃ، اور ان کے اوپر ایک ایسی اچھی قسم کی جو چادر ہو تو اس کو حلہ کہتے ہیں، تو انہوں نے وہ پہنی ہوئی تھی، اعلیٰ قسم کی ایک چادر۔ تو وعلی غلامہ حلۃ، اور ان کے ساتھ جو ان کا غلام تھا تو اس نے بھی اسی طرح کی پہنی ہوئی تھی، تو قیمتی چیز تھی لیکن دونوں نے پہنی ہوئی تھی۔ تو فسألتہ عن ذلک، تو معرور کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے اور آپ کے غلام نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے، تو انہوں نے مجھے پھر وہ پوری بات اور پورا واقعہ سنایا جو اس بات کا باعث بنا۔ قال انی ساببت رجلا فعیرتہ بأمہ، کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو عار دلائی اور اس کی ماں کے حوالے سے عار دلائی۔ ماں کے حوالے سے عار دلانے کا مطلب یہ کہ اس کو ایسے لفظوں میں برا کہا جس میں اس کی ماں بھی کی طرف منسوب۔ دوسری حدیث میں لفظ آتا ہے کہ میں نے کہا یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، کسی حبشن کے بیٹے ہوں گے، حبشہ کی عورت کے، تو کہا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک کالی عورت کے بیٹے، غصے میں آ کر اس کو یہ کہا۔ تو یہ بات انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، ان صاحب جن کو میں نے یہ کہا تھا۔ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اعیرتہ بأمہ، کیا تم نے ان صاحب کو ان کی ماں کی عار دلائی ہے، یعنی ان کی عار دلائی اور ماں کی طرف منسوب کر کے۔ انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہا تم ابھی تک تمہارے مزاج میں جاہلیت کے آثار باقی ہیں، تو ابھی تک یعنی یہ جو حرکت ہے یہ تو جاہلیت کی خوبو باقی ہے، جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ تو وہ شاید وہ جو صاحب تھے جن کو انہوں نے یہ کہا تھا وہ غلام تھے۔ تو اگر آپ اس زمانے کے معاشرے کو دیکھیں تو کسی یہ غلام کو کہا گیا بہت ہی چھوٹا لفظ ہے، ظاہر ہے وہ کسی حبشن کے غلام عام طور پر حبشہ کے ہوتے تھے تو وہ حبشی ہوں گے اور ان کی ماں حبشن ہی ہوگی، لیکن انہیں چونکہ یہ کوئی بندہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو چاہے حقیقت ایسی بھی ہو تو یوں کہا جائے، تو انہوں نے اس کو یہی کہا تھا، دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ حبشن ماں کے بیٹے۔ تو ان کو برا لگا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوانکم خولکم، کہا کہ تمہارے غلام اصل میں تمہارے بھائی، تمہارے اصل میں بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، تو اللہ جل شانہ نے ان کو تمہارا زیر دست بنا دیا ہے، تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھ دیا ہے، تمہیں ان کے اوپر اللہ پاک نے ایک بڑائی اور اونچائی یوں عطا کر دی ہے کہ تم مالک کو وہ غلام ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، لیکن یعنی یہ دنیا کی حیثیت بے شک ایسی ہے کہ وہ غلام ہے، تمہارا زر خرید ہے، تم نے پیسوں سے خریدا ہے اور تم اس کے مالک ہو، لیکن جس کا بھی کوئی غلام ایسا ہو، فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کے ہاتھ کے نیچے اس کا، اور لیکن آپ بار بار دیکھیں لفظ اخ استعمال ہو رہا ہے کہ اس کو اپنا بھائی سمجھو، جس کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہو، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، یہ مشکل چیز ہے جو آج، یعنی آپ سوچیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آقا اور غلام کے رشتے میں اور مالک اور ملازم کے رشتے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ملازم جو ہوتا ہے وہ آقا کا، یعنی اپنے آج کل کے دور میں تو غلام نہیں ہے، ملازمین ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، تو انہوں نے تو اپنے اوقات صرف فروخت کیے ہوتے ہیں اپنے مالکوں کے ہاتھ میں، وہ خود تو آزاد ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ کے نیچے
جس کے پاس کوئی بھائی ہو جو اس کے قبضے میں ہے یا اس کے ہاتھ کے نیچے ہے، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو خود کھائے وہی اس کو کھلائے، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، اور جو خود پہنے وہی اس کو پہنائے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ایسا کام اس کے حوالے نہ کرے، اتنا سخت کام کہ جس سے وہ تھک جائے، پریشان ہو جائے، اس کے بس سے باہر ہو، یعنی اپنے ملازمین پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کو ایسا کام کہہ دیا ہے جو زیادہ ہے ان کی طاقت سے، جس کا بوجھ زیادہ ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَأَعِينُوهُمْ، تو پھر اس کام میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، خود بھی وہ کام ان کے ساتھ کرو۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا پوری بات کا، کہ جو آج میرے غلام اور میرے اوپر تمہیں ایک جیسا کپڑا نظر آ رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اتنا زیادہ کام حوالے نہ کر دو جو ان کے بس سے باہر ہو، یا یہاں بس سے باہر ان کے یعنی کہ ما یغلبہم، جو ان کے اوپر غالب ہو جائے، یعنی جو ان کو تھکا دے بہت زیادہ، اتنا زیادہ کام ان کے حوالے نہ کرو۔ اور اگر ایسا کوئی کام جو سخت ہو تم ان کو کہہ دو، تو پھر ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، خود بھی ہاتھ لگاؤ ان کے ساتھ۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارا جو نظام زندگی ہے اس کے بالکل اس سے الٹا چل رہا، اور اس میں ہم نے شاید آج کل کی جو مغربی اقوام ہیں اس سے بھی زیادہ ہمارے ہاں اس حوالے سے ایک کمی پائی گئی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا مشرقی اقوام کے نزدیک، خاص طور پر مسلمانوں کے علاقوں کے اندر زیادہ معیوب ہو گیا ہے بنسبت مغربی اقوام کے۔ وہاں پر آپ کو ہر بندہ اپنی گاڑی دھوتا ہوا نظر آئے گا، ہر بندہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا، اپنے چمن کو ٹھیک کرتا ہوا نظر آئے گا، چھوٹے موٹے کام لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے جس عہدے پر بھی ہو۔ مسلمانوں میں یہ ایک شاہی سا مزاج پیدا ہو گیا کہ جس آدمی کی تھوڑی سی بھی مالی حیثیت بہتر ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے کرنا جو ہے میری شان کے خلاف ہے، اور ایک افسرانہ مزاج جو بنایا جاتا ہے ہمارے یہاں، تو اس کے بعد جو ہے وہ تو بالکل کسی کام کو ہاتھ لگانا انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ ان کا گھر کے سارے کاموں میں مدد کرتے تھے۔ کہا کہ اپنا کپڑا بھی سی لیتے تھے، جوتا پھٹ جائے تو اس کو بھی سی لیا کرتے تھے، اور بکری کا دودھ دوہ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ گھر میں جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اس کو میرے ساتھ امہات المومنین کے ساتھ اپنے گھروں میں اس میں آپ باقاعدہ ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ سے زیادہ جان نثار خدام کس کے پاس تھے؟ دنیا میں کون ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جان نچھاور کرنے والے لوگ موجود ہیں؟ لیکن آپ نے آخر دم تک یہی اپنا معمول رکھا۔ اس لیے انسان کو جو ہے ایک تو خود اپنے نفس کے علاج کے لیے کبھی کبھار اپنے ہاتھ سے کام کرنے چاہیے، اگر ضرورت نہ بھی ہو تو کرنے چاہیے۔ کبھی کبھار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی، تب بھی اس خیال سے کریں کہ اس سے جو ہے میرے اندر اگر کوئی تکبر آ گیا ہے یا میں اپنے آپ کو کوئی بہت زیادہ بڑا آدمی سمجھنے لگ گیا ہوں، اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے اپنے آپ کو اس معاملے میں جانچنے کا، اور وہ یہ کہ اگر کسی کو کوئی کام بھی اپنے ہاتھ سے کرنا اپنی شان کے خلاف لگتا ہے اور اس کو اس کے اندر عیب محسوس ہوتا ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی نشانی، اس کی علامت ہے اس بات کی کہ اس کے اندر کبر، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی شان ہے، یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہے ایسی کہ چھوٹے کام کرنا میری حیثیت کے خلاف ہے۔ تو آپ بتائیں کہ آج کل کے ماحول میں، آج کل جو پیشوں کی تقسیم ہوئی ہے، تو جوتا سینے سے زیادہ چھوٹا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اور یعنی سب سے کم درجے کے جو پیشے سمجھے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوتے ہیں، جو سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں، جو عام طور پہ لوگوں نے ذہن بنایا ہوا، تو اس میں ظاہر ہے کہ موچی کا پیشہ کوئی بہت ایسا کوئی پیشہ تو نہیں سمجھا جاتا کہ جس کو لوگ بہت ہی شوق سے اور ایک کیریئر بنا کر اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جوتا بھی سی لیا کرتے تھے، دودھ دوہ لیا کرتے تھے بکری کا، کپڑے کو ٹانکا لگا لیا کرتے تھے۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند و بالا شان، جن کی شانیں اللہ نے بلند کی تھی، دنیا میں اگر شان ہے تو انہی کی شان ہے، ان کے علاوہ کسی کیا شان ہو، تو ان کی شان تو اللہ نے بلند فرمائی، ان کی شان پر اگر اس سے
حرف نہ پڑھتا ہو تو ہماری کیا شان ہے اور ہم کیا ہیں ان کے مقابلے میں؟ کوئی بھی انسان دنیا کا ان کے کیا موازنہ بنتا ہے ان کا؟ تو یہ آپ کے 4 ارشادات ہیں اس حوالے سے۔ ایک یہ کہ اپنے جو لوگ کسی کے زیر دست ہوں تو جو خود کھائیں ان کو کھلائیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنے ملازمین کو، اگر ان کے لیے بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، وہ خود کھانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ اپنے ساتھ کھلانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے خدام کو اپنے برتن میں اپنے ساتھ شریک کیے، ایک ہی برتن میں اپنے ساتھ کھلایا۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا چاہیے۔ یہ جو ہم نے معاشرتی ایک وہ بنا دیا ہے، یہ پتہ نہیں آیا کہاں سے، یہ اصل میں کولونیل زمانے کی ساری یادگاریں ہیں۔ یہ صرف یہ انگریزوں کے خود ان کے ہاں اس طرح نہیں تھا جتنا جو معاشرہ وہ یہاں چھوڑ کر گئے۔ یہ ڈرائیوروں کے ساتھ اکٹھے بیٹھنے کو معیوب سمجھنا، تو صاحب پیچھے بیٹھتے ہیں کیونکہ آگے بیٹھیں گے تو ڈرائیور کے ساتھ برابری سیٹ کی آ جاتی ہے، اس کو معیوب سمجھنا، اس طرح اور بہت سارے کاموں میں۔ تو خود اپنا دروازہ نہ کھول سکنا، حالانکہ اللہ پاک نے صحیح ٹھیک ٹھاک ہاتھ دیے اور بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ گاڑی رک گئی تو بیٹھے رہتے ہیں کہ ڈرائیور ادھر سے اترے گا، دوسری طرف سے گھوم کر آئے گا اور صاحب کا دروازہ کھولے گا تو یہ گاڑی سے برآمد ہوں گے۔ تو اس کی کیا، ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ صرف شان دکھانے کی، ایک جھوٹی اور مصنوعی شان دکھانے کی کوشش ہے، اور اللہ جل شانہ کو ایسی تمام حرکتیں انتہائی ناپسند ہیں۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جاتا ہے جو بندہ دنیا میں اس قسم کی شان کے مظاہرے کرتا ہے۔ تو اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ کاموں کے اندر شریک ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھنا۔ یا بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو اپنا بھائی سمجھنا، اور جو خود کھائیں اس کو کھلانا، جو خود پہنے اس کو پہنانا، اور اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر اس کو کوئی سخت کام حوالے کر دیا ہو تو اس کام میں اس کے ساتھ خود ہاتھ بٹانا، اس کے ساتھ مدد کرنا اس کام میں، تاکہ وہ اکیلا اس کام کے لیے نہ ہو۔ یہ اسلامی اخلاق ہے۔ اس سے جب ایک انسان کا صحیح معنوں میں تزکیہ ہوتا ہے تو اس کی طبیعت اس طرح کی بنتی ہے۔ اس کے بالمقابل ہمارے ہاں تو باقاعدہ ایک تربیت دی جاتی ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ عام انسانوں سے بزرگوں بڑے اونچے، اور عام لوگ اور طرح کے، اور آپ اور طرح کے، اور آپ کو عام لوگوں کے ساتھ اس طرح رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور آپ کی اس طرح کی شان۔ یہ ہمارے ہاں بیوروکریسی کا بھی یہی مزاج بن جاتا ہے، ہمارے فورسز کے اندر بھی یہی مزاج بن جاتا ہے، ہمارے ہاں عدلیہ کے اندر بھی یہی مزاج بن جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ یہ مزاج تربیت کا حصہ بن چکا ہے۔ لوگوں کو اس کی اتنی تربیت دی جاتی ہے کہ پھر وہ بیچارے سے نکلنا بھی چاہیں تو نہیں نکل سکتے۔ 25-30 سال جب اس حال میں گزر جاتے ہیں تو انسان کی یہ عام طور پہ طبیعت بن جاتی ہے۔ یہ اسلامی نظام تربیت نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے یہ سارے کے سارے نظام جو اس وقت ہمارے یہاں چل رہے ہیں تو یہ انگریزوں کے ہاں سے لائے گئے سسٹم تھے۔ ان کو تو اس لیے ضرورت تھی کہ انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کرنی تھی، اور یہ ان کے عہدے تھے چونکہ سارے کے سارے، تو انہوں نے اپنے اور اپنے غلاموں کے درمیان ایک فرق رکھنا چاہا، تو یہ چیزیں متعارف کرائی، اور وہ چلے بھی گئے اس دنیا سے، اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ انہی رویوں کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ان کو تو ہم پر حکومت کرنی تھی تو یہ ساری ان کی ایک طرح سے مجبوری تھی۔ خود ان کے ہاں یہ نظام اس طرح نہیں تھا۔ ان کے سول سرونٹ کو اور اپنے سول سرونٹ کو آپ اس کا موازنہ کریں، یہ ہمارا بیوروکریسی کے سسٹم انہی کا دیا ہوا ہے، لیکن یہی کا یہی نظام آپ ان کے ملکوں میں جا کے دیکھیں کہ وہاں افسر شاہی کا مزاج اس طرح کا ہے جس طرح ہمارے ہیں۔ تو یہ تو ان کا نظام، ہمارے ساتھ ان کا طریقہ تھا ان کی رہن سہن کا، اور وہ ان کے جانے کے بعد بھی رہ گیا، اور آپ اس کے مناظر آپ چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی شدید ترین اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو احادیث ہیں یہ ساری کی ساری تقریباً ایک موضوع سے متعلق ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی اس میں ان کو یہ کہا گیا کہ اسلام کی تہذیب کو اور اسلام کے تمدن کو، اسلام کا جو اختصاص ہے، اسلام کا جو امتیاز ہے، اس کو دیگر مذاہب سے جدا رکھیں۔ اور ایک لفظ بار بار اس میں آتا ہے، خالف المشرکین یا خالف الیہود والنصارى یا خالف اہل الکتاب۔ مخالفت کرو۔ مخالفت کرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاملے کو ان سے الگ رکھو۔ یہ جتنی احادیث آ رہی ہیں اس میں یہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک موضوع سے متعلق ہمارے اس مختصر وقت میں جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے اتنی لاتا ہوں، ورنہ اس موضوع پر اس سے کہیں زیادہ اور بھی احادیثی کتابوں میں دیکھی جائیں تو آپ کو مل جائیں گی۔ پہلی حدیث
عن عمرو بن میمون قال قال عمر رضی اللہ عنہ ان المشرکین كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبیر فخالفهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فافاض قبل ان تطلع الشمس۔ عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مشرکین کا حج کے دوران طریقہ یہ تھا، حج کرتے ہوئے، کہ لا یفیضون کہتے ہیں واپس آنے کو، نہیں واپس آتے تھے۔ کہاں سے؟ مزدلفہ سے۔ اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے جب تک ایک پہاڑ ہے جس کا نام ثبیر ہے، کہ جب تک ثبیر پر روشنی نہ آ جاتی تھی اور سورج کی کرنیں جب تک ثبیر پر نہیں پڑتی تھیں، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طریقے کی مخالفت فرمائی اور آپ نے طلوع آفتاب سے پہلے ہی مزدلفہ سے نکلنے کا طریقہ حج کے اندر رکھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ حج کرنے والے لوگ جو ہیں وہ طلوع آفتاب سے، سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے نکل جاتے ہیں اور دوبارہ مینا کی طرف آتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ اس زمانے میں مشرکین کا طریقہ چونکہ طلوع آفتاب کے بعد نکلنے کا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا طریقہ طلوع آفتاب سے پہلے نکلنے کا قرار دیا۔ وعن قریب کہتے ہیں کہ انہ سمع ام سلمہ، کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم السبت و یوم الاحد اکثر مما یصوم من الایام۔ اچھا، ابھی آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کا معمول تھا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2 دن جو ہفتے میں ہوتے تھے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ ہوا کرتا۔ یہ آپ کی سنت ہے، اب بھی پیر کو روزہ رکھنا افضل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول رہا ہے، اور جمعرات کو روزہ رکھنا بھی افضل ہے۔ اب یہ جو پیر اور جمعرات کا روزے کا جو آپ کا 2 دن کا معمول پہلے سے آپ کا چلا آ رہا تھا، یہود و نصارہ سے جو آپ کو واسطہ پڑا وہ مدینہ شریف آ کر پڑا۔ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین ہوتے تھے، مشرکین کے اس طرح کوئی روزے کا نظام ہی نہیں تھا، روزے کا تصور ہی نہیں تھا، روزے کا تصور تو اہل کتاب میں تھا، اور اہل کتاب کے ساتھ جو آپ کا واسطہ پڑا وہ مدینہ شریف میں آ کر آپ نے دیکھا۔ تو آپ نے جب یہاں پر آ کر دیکھا کہ ہفتے کا دن جو ہے وہ یہود کے ہاں اور اتوار کا دن جو ہے وہ نصارہ کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، یہ 2 دن ان کے ہاں چونکہ متبرک ہے، تو آپ کا وہ معمول جو پیر، ام سلمہ یہ فرما رہی ہیں کہ پہلے آپ کا معمول ہفتے اور اتوار کو کثرت سے روزے رکھنے کا تھا، یعنی ہفتے میں وہی 2 دن تھے لیکن وہ دن ہفتے اور اتوار کے تھے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ دن تو اہل کتاب کے ہاں اہمیت کے حامل ہیں، تو آپ نے اپنے دن بدل دیے۔ یہ اس حدیث میں کہا گیا وَيَقُولُ إِنَّهُمَا يَوْمَ عِيدِ الْمُشْرِكِينَ، تو کہا کہ یہ کسی نے کہا کہ یہ جو عید ہے یہ اہل مشرکین کے عید منانے کے لیے دن ہے۔ یہاں مشرکین سے مراد ظاہر بات ہے کہ یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ شرک ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے اس پر، تو ان کے عید منانے کے لیے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی مخالفت کیا کروں، کہ میں ان کی بجائے میں اپنے دن اور رکھوں، بجائے اس کے کہ ہفتے اور اتوار کے دن میں روزہ رکھا جائے۔ حدثني القاسم قال سمعت ابا امامہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے جو جناب قاسم سے رحمۃ اللہ علیہ سے، قال قلنا یا رسول اللہ، کہتے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان اہل الکتاب یتسرولون ولا یعتذرون، ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ جو اہل کتاب ہے یہ پاجامہ پہنتے ہیں لیکن یہ دھوتی نہیں پہنتے، دھوتی یا ازار یا اور اس کے لیے لنگی جو الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، کہ یہ ان کے ہاں بالکل مروج نہیں ہے اور یہ صرف پاجامہ پہنتے ہیں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تسرولوا واعتذروا، تم پاجامہ بھی پہنو اور دھوتی بھی پہنو، وخالفوا اہل الکتاب، اور اہل کتاب کی مخالفت کرو، یعنی اہل کتاب کے خلاف چلو۔ جیسے یہ لوگ ان کے ساتھ مشابہت سے، جس کو منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ اختیار کرو، کہ جن چیزوں کا وہ اہتمام کر رہے ہوں بہت زیادہ، تم بھی اگر اس کا اہتمام کرو گے تو گویا کہ ان کے ساتھ مشابہت اس کی پیدا ہوگی۔ میں اس کی وجہ آپ کو پھر بتاتا ہوں کیا۔ وعن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف المشرکین، مشرکین سے اپنی معاشرت اور اپنے طور طریقے جدا رکھو۔ مخالفت کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، مخالفت اردو کے اندر کسی اور معنی میں استعمال ہوتی ہے، عربی کے اندر اس کا معنی مختلف ہے۔ مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ جو طور طریقے مشرکین نے اپنائے ہوئے ہیں تم وہ طور طریقے نہ اختیار کرو۔ تو خاص طور پر جن میں ہمارے پاس پھر اسلامی احکامات بھی باقاعدگی کے ساتھ اسلامی چیزیں موجود ہوں، تو کہا کہ خالف المشرکین، کہ مشرکین سے اپنے طور طریقوں کو الگ رکھو۔ اور وہ کیسے؟ وفر اللحا، آپ نے فرمایا کہ اپنی داڑیاں بڑھاؤ، یعنی داڑیاں بڑی کرو، لمبی کرو۔ وَأَحْفُ الشَّوَارِبْ، وَفِّرُ اللِّحَا وَأَحْفُ الشَّوَارِبْ، آپ نے کہا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ، مونچھیں کٹواؤ۔ یہ شوارب اس لیے مونچھ کو کہتے ہیں خاص طور پر کہ جب مونچھ کے بال بڑے ہو جائیں تو وہ ہونٹوں سے آگے آ جاتے ہیں اور پھر وہ پانی پینے میں برتن میں آتے ہیں یا ہونٹوں پر آتے ہیں، تو کہا کہ اس کو ترشواؤ۔ یہ ان کے طریقے کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے ہاں اس کا الٹا طریقہ تھا مشرکین کے ہاں، اور اہل کتاب کے ہاں بھی، کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس وہ تو مشرک ہی تھے، جو لوگ کسریٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے ان کی شکل ایسی تھی کہ انہوں نے داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی بڑی کی ہوئی تھی، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ آپ کے پاس کسریٰ نے یمن کے گورنر بازان کو کہا تھا کہ 2 بندے بھیجو، جب آپ نے خط لکھا تھا کسریٰ تو کہا تھا کہ 2 بندے بھیجو، اپنے یمن کے گورنر سے کہا تھا کہ 2 بندے مدینہ بھیجو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے کر آؤ۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ کون، تو وہ 2 بندے جب آئے تھے تو ان دونوں بندوں کی شکل اسی طرح تھی کہ ان کی لمبی لمبی اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑیاں انہوں نے مونڈی بھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دونوں کو آپ کے سامنے لائے گئے کہ یہ 2 بندے یمن سے آئے، تو آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لی اور ان سے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اس طرح کی شکل بناؤ؟ یہ شکل بنانے کا تمہیں کس نے کہا؟ حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن آپ کو اتنی ناپسند ہوئی ان کی شکل، تو کہا کہ آپ نے کہا کہ داڑھی بڑی کرو۔ اچھا، پھر بڑھانے کا مطلب اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں کہ جہاں جتنی بھی بڑی ہوتی چلی جائے، اس کے لیے پھر دوسری حدیث شریف موجود ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ 1 مٹھی داڑھی کے بعد، 1 مٹھی داڑھی جب ہو جائے، نیچے سے بندہ رکھے اور 1 ہاتھ اپنی اور مٹھی، اس سے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے بالوں کو کاٹا کرتے تھے، اور بیشتر صحابہ کا بھی یہ معمول رہا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقص او یأخذ من شاربہ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مونچھوں کے بالوں کو ترشوایا کرتے تھے، کاٹا کرتے تھے، کم کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ يَفْعَلُهُ، اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی کرتے تھے، یعنی یہ سنت الانبیاء ہے، کیونکہ یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو فطرت قرار دیا گیا ہے کہ ایک انسان کی جو فطری شکل ہے، اگر وہ اس کی مخالفت کرے گا تو فطرت کی مخالفت ہو، اس میں سے یہ چیزیں بھی ہیں۔ تو کہا کہ ابراہیم، اب ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی حدیث میں جو چیزیں جب صحابہ ایسے بیان کریں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو تو دیکھا تھا اور وہ حضور کی بات تو کر سکتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ابراہیم بھی ایسا کرتے تھے، تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اگرچہ انہوں نے یہ فرمایا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن لازمی بات ہے کہ ابن عباس کے پاس حضرت ابراہیم کو براہ راست دیکھنے کا تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے ایسے موقعوں پر جو احادیث ہوتی ہیں یہ در حقیقت روایت کرنے والے صرف یہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے، ورنہ سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے۔ یہ ابراہیم کا حوالہ حضور کیوں دیا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ اس لیے دیا کرتے تھے کہ تمام مشرکین مکہ اور اہل کتاب، یہود بھی اور نصارہ بھی، مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی، یہ تینوں طبقات جو تھے، چاہے یہود تھے، نصارہ تھے، دونوں کا آپ اہل کتاب کہہ لیں، یا جو مشرکین تھے، یہ سب کے سب لوگ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، کیونکہ مشرکین بھی ان کو اپنا مشرکین مکہ بھی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے کہ وہ قریش کے بڑے تھے، اور ان کو اپنا جد امجد مانتے تھے کہ ہمارے دادا ہیں اوپر کی پشت میں خانہ کعبہ کے بانی اور معمار ہیں۔
تو وہ بھی ان کا احترام بھی کرتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب بھی کرتے تھے، اور یہود و نصارہ دونوں جو طبقے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے قائل بھی ہیں، اور ان کو یہود کے ہاں تو چونکہ اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں تو ان کے ہاں ان کی اپنی وہ ہے عزت بہت زیادہ، ان کو بڑے انبیاء میں سے سمجھتے ہیں، اور نصارہ بھی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہی ہیں، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ یعقوب کا لقب ہے، اور یعقوب جو ہے وہ اسحاق کے بیٹے ہیں، اور اسحاق پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو دونوں اعتبار سے یہود و نصارہ نسب کے اعتبار سے بھی اور نبوت کے اعتبار سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے چونکہ بہت زیادہ قائل تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام، اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیا کرتے تھے۔ عن عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن، میں نے کہا تھا ایک ہی موضوع ہے، اس لیے میں حدیث پڑھ لوں پھر اس پہ بات کرتا ہوں کہ عن عبداللہ ابن عمرو قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص، یہ حضرت عمرو بن عاص کے صاحبزادے ہیں، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر دو کپڑے دیکھے، رأى النبی علی، میرے اوپر دو کپڑے، ثوبین، دو کپڑے دیکھے، معصفرین، جو کہ زرد رنگ کے اندر رنگے ہوئے تھے، زرد رنگ میں، جیسے آج کل آپ نے یہ جو نارنجی رنگ ہوتا ہے، یہ آپ نے ہندو جوگیوں کا دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں نارنجی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، کہتے ہیں اس طرح زرد رنگ کے اندر وہ کپڑا جو تھا وہ رنگا ہوا تھا، میرے اوپر دیکھا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا فقال ان هذه من ثياب الكفار، مجھے آپ نے دیکھ کر کہا کہ اے عبداللہ یہ کافروں کا لباس ہے، فلا تلبسها، اس کو نہ پہنا کرو۔ وفی روایت قلت، ایک دوسری روایت میں اگلی بات بھی کی راوی صحابی نے، فرمایا تھا کہ اغسلہما، یا رسول اللہ میں ان کو دھو دوں ایسے طریقے سے کہ ان کا رنگ چلا جائے، جس طرح کچا رنگ ہوتا ہے، تو کہا کہ اگر میں اس کو دھو دوں گا تو وہ زرد رنگ چلا جائے گا۔ قال بل احرقہما، آپ نے کہا نہیں ان کو جلا دو۔ یہ کپڑا تو رنگ تو اتر جانے کے بعد کپڑا بچ سکتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اگر ہو تو یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت ہو رہی تھی، اور اس تربیت کے زمانے میں کئی چیزیں، کئی احکامات آپ کو ایسے ملیں گے کہ ابتداءً اس کے اندر سختی تھی۔ جب لوگوں کا ذہن بن گیا اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ساری کی ساری بات اس طرح ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر نرمی فرما دی۔ ایک وقت میں اس میں کچھ یہ احادیث، اصل میں اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اسلام کا سارا حسن اور اسلام کا سارا اختصاص اور امتیاز اللہ جل شانہ نے اس کی امتیازی شان میں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو لے کر آئے تو ہر جگہ آپ کو یہ پیشکش کی گئی کہ آپ کوئی درمیانی راہ نکال لیں۔ مشرکین مکہ نے پہلے یہ پیشکش کی، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی شکل بنا لے کہ اسلام اکوموڈیٹ ہو جائے شرک کے ساتھ، اس کو کوئی آپس کے اندر ملا کر کوئی، اور یہ جو آپ نے مشہور صورت کافرون سنی ہے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ایک ہی بات بار بار، لکم دینکم ولی دین، یہ اسی پیشکش کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تھا کچھ ایسی شکل بنا لیں کہ اسلام کی بات بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بات بھی ہو، اللہ کی عبادت بھی ہو جائے، کچھ ہمارے مشرکوں کے لیے، ہمارے دیوتاؤں کے لیے بھی، ہمارے بتوں کے لیے بھی کوئی ونڈو چھوڑ دی جائے، کچھ ان کے لیے بھی شکل رہنے دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر، حالانکہ وہ زمانہ بڑی مشکل کا زمانہ تھا، آزمائشی دور تھا، آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، صحابہ بڑے مظلوم تھے، مشرکین مکہ بہت زوردار اور طاقتور تھے، لیکن آپ نے ایسی کسی قسم کی پیشکش کو جس سے اسلام اور یہاں پر آتے ہوئے شرک، اور جب آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو یہاں پر بھی اس بات کی کوشش کی گئی اور اس بات کی پیشکشیں کی گئیں آپ کو کہ کوئی ایسی شکل بنائے جس سے اسلام دیگر مذاہب کے درمیان اور اسلام کے درمیان کوئی شکل کا ظاہراً دیکھنے کا، عبادات کا، باقی چیزوں کا فرق جو ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ قرآن شریف کی بے شمار آیتیں اس کے اوپر آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے واضح ہدایات یہ تھیں کہ آپ نے کسی بھی صورت ان لوگوں کی بات نہیں ماننی، اسلام کو اس کی اپنی اصلی جو آسمان سے جس طریقے کے ساتھ اترا ہے اس شکل کے اندر آپ نے اس کو زندہ بھی رکھنا ہے، لوگوں کے سامنے پیش بھی کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی، پچھلے 200-250 سالوں میں خاص طور پر جب مسلمانوں کا سیاسی زوال ہوا
اور سیاسی زوال کے ساتھ ہی چونکہ حکومتیں ہاتھ سے جاتی ہیں، حکومت جاتی ہے، نظام ہاتھ سے جاتا ہے، پھر فاتحین اور قابضین آ گئے، آپ کے ہاں انگریز آ گیا، 100-150 سال اس نے حکومت کی، باقی اسلامی دنیا میں کہیں فرینچ، کہیں پر جرمن، کہیں پر کوئی اور قوم، کہیں پر لیٹن، کہیں پر جو ہے وہ اور دنیا کی قومیں یہ گئیں، اور انہوں نے مختلف اسلامی علاقوں کے اوپر، ملکوں کے اوپر قبضہ کیا۔ اس قبضے کے بعد ظاہر بات ہے کہ شکل یہ بن گئی کہ وہ لوگ فاتح تھے اور مسلمان مفتوح تھے، وہ حاکم تھے، مسلمان محکوم تھے، اور اس شکل میں مسلمانوں کے لیے اب جو ایک عام دنیا کا رواج ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ اپنے فاتحین کے انداز و اطوار کو اختیار کرتے ہیں، اس سے عزت سمجھتے ہیں، اس میں بہتری سے اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی شکل، ایسی کوئی صورت اختیار کریں، ایسا لباس پہنیں، ایسی شکل بنائیں، ایسے طور طریقے اختیار کریں کہ ہم وہ جو اپر کلاس ہے، فاتحین چونکہ اپر کلاس ہوتی ہے، ہم ان کی طرح لگیں۔ تو جب وہ اس کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر تہذیبی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ آپ جو لوگ، یہ تو مستقل مضمون ہے دنیا میں تہذیبی تبدیلی کیسے آتی ہے اور اس کے کیا اثرات نتائج ہوتے ہیں، مذہب پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، دین پر کیا پڑتے ہیں، معاشرت پر کیا پڑتے ہیں، عقائد پر کیا پڑتے ہیں، اخلاق پر کیا پڑتے ہیں، ایک بہت وسیع مضمون ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور بہت اس میں علماء نے بھی، دوسرے لوگوں کی اس میں اپنی بہت لمبی چوڑی اسٹڈیز اور ریسرچ ہوتی ہے۔ تو یہ آزمائش ساری دنیا کے اندر پیش آئی۔ اس کے نتیجے میں جو سب سے پہلے جو طبقہ متاثر ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، مسلمانوں میں جو حکمرانوں کا، نوابوں کا، مالدار لوگوں کا طبقہ ہے، وہ چونکہ اس میں ذرا اونچا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس اثر کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں، اور وہ اس اثر کو قبول کرنے کے بعد اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو نچلے طبقے کے یا غریب طبقے کے، مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے مسلمانوں کی، اس میں بھی آہستہ آہستہ، چونکہ ہر انسان کے اندر ایک معزز سمجھا جانے والے بندے کا روپ دھارنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی ایسے لگوں جیسا فلانا لگتا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ تہذیبی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو اس خطے کے اندر بھی ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ باقی اسلامی دنیا سے اگر آپ موازنہ کریں گے تو سب سے کم تبدیلیاں ہمارے اس خطے کے اندر آئیں۔ آج اگر آپ مصر سے موازنہ کریں، آپ شام سے موازنہ کریں، آپ لیبیا سے کریں، آپ عراق سے کریں، آپ باقی دنیا سے کریں، تو آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے چند علاقوں کے علاوہ کہ وہاں پر بھی تہذیبی تبدیلی اس طرح سے نہیں آئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ان علاقوں کے اوپر قبضہ نہیں رہا۔ تو لیکن جہاں قبضہ رہا ہے میں اس کے ساتھ موازنہ کر رہا ہوں، جو مقبوضہ رہے ہیں جو علاقے، جیسے ہمارا بر صغیر پاک و ہند مقبوضہ رہا، تو افغانستان میں بھی اس سے نسبتاً کم آئی کہ افغانستان کے اوپر لمبا چوڑا قبضہ نہیں رہا کوئی ایسا۔ مسئلہ ان ملکوں کا ہے جن کے اوپر، جنہوں نے نوبادیاتی زمانہ، کولونیل ایج جنہوں نے گزاری ہے، اور وہ کافی لمبی ہے، اس میں بہت لمبا عرصہ ہمارا ہے، کیونکہ تقریباً 150 سال کا عرصہ بنتا ہے، بہت لمبا، کئی نسلیں اس کے اندر آئیں اور گزر گئیں۔ تو یہ باقی جو دنیا ہے جہاں پر اور اسلامی دنیا، ان کا زمانہ ہم سے کم ہے سالوں کے اعتبار سے، لیکن اثرات ہم سے بھی زیادہ ہیں، اور وہ اثرات اتنے سخت ہیں کہ وہ عام مسلمانوں سے گزرتے ہوئے ان کے علماء میں بھی اور ان کے عام لوگوں کے اندر بھی اور اہل علم کے اندر بھی چلے گئے۔ اب وہاں پر آپ مصر میں جا کے دیکھیں، شام میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، اور دنیا کے بہت سارے اسلامی ملکوں میں دیکھیں، تو آپ کو ان کے علماء بھی اسی رنگ کے اندر رنگے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہاں تک، یعنی ظاہر معاشرے میں جو تبدیلی آتی ہے تو ہر طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بہرحال ایک اختصاص تھا، اور وہ اختصاص یہ تھا کہ اس زمانے میں جب یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی تو یہاں پر علماء کی، مشائخ کی ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو ڈٹ کر اپنی چیزوں کے اوپر کھڑی ہو گئی، اور اس نے ان اثرات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج جو آپ کو یہ آثار بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان آثار یعنی ظاہری تہذیب کے جو آثار بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو آج اپنی دینی درسگاہیں بچی ہوئی نظر آ رہی ہیں، قرآن و حدیث کے مراکز بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دین پڑھنے پڑھانے کا نظام بچا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سنت لباس بچا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ بالکل بہت ہی شاذ ہو، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بے شمار لوگ ماشاءاللہ داڑھیوں والے ہیں، پگڑیوں والے ہیں، کرتوں والے ہیں، یہ جو آپ کو یہ چیز آج بچی بھی نظر آ رہی ہے، یہ علماء کے اس سٹینڈ کا نتیجہ تھا جس میں انہوں نے طے کیا کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو مغربی رنگ کے اندر نہیں رنگیں گے، ہم یہ چیزیں نہیں قبول کریں گے۔ اور اس کی پوری، اس کے لیے انہوں نے اپنی سوسائٹی کے بھی کا پریشر بھی سہا۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ لوگ سارے لوگ ماشاءاللہ دفتروں سے آتے ہیں، سارا کچھ آتے ہیں، آج ایک دفتر میں، آپ کے دفتر کے اندر جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں، چاہے پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، چاہے سرکاری جاب کرتے ہیں، سنت لباس کے ساتھ جانا آسان ہے یا انگریزوں کے لباس کے ساتھ جانا آسان ہے؟ مطالبہ کس چیز کا ہے؟ آپ کے آفیسز کے اندر، آپ کی جگہوں کے اوپر آپ سے کہا کیا جاتا ہے
تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ خود اب تو کوئی انگریز آپ کے سر پر نہیں بیٹھا ہوا جس نے آپ ڈنڈا اٹھایا ہوا اور اس نے آپ سے کہا ہوا کہ آپ نے ہمارے طریقے کے اوپر چلنا ہے. وہ تو بس ایک 150 سال کے اندر ایک ذہن سازی کر کے چلا گیا آرام سے. 80 سال ہو گئے اس نے آپ کو چھوڑ کر، فزیکلی کم سے کم چھوڑ کے چلا گیا، یہاں پر موجود نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے اس کا آپ کے اوپر. لیکن جب ذہن تبدیل کر دیے جاتے ہیں تو اس میں اگر آپ سوچیں کہ اس میں چیز یعنی آسانی کس چیز کی ہے، حالانکہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے آپ سوچیں کہ نماز پڑھنے والے کے لیے پاکی کا حصول کس لباس کے اندر زیادہ آسان ہے، اس کے لیے اس کو استنجا کس لباس کے اندر اس کے لیے آسان ہے، وضو کی ترتیب اس کے لیے کس میں آسان ہے، جو ظاہر فرض چیز ہے جس کے اندر جو زیادہ انسانوں کی نفسیات یہ ہے کہ وہ سہولت کی طرف جاتے ہیں جس چیز میں ان کو سہولت. پھر اسلام کے کچھ لباس کے احکامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام میں لباس جو ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، کہ کھلا لباس پسندیدہ ہے جس میں انسان کے جسم کے اعضاء واضح نہ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت. کھلے لباس کو پسند کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا. دوسرا اسلام کے اندر لباس کے احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی مشابہت کسی کے اور مذہب کے ساتھ نہ ہوتی. لباس کو دیکھتے ہی کسی اور مذہب کی طرف ذہن نہ جاتا ہو کہ یہ شاید اس مذہب کا پیروکار ہوگا جب اس نے یہ چیز پہنی ہوئی ہے. یہ اسلام کے اسی طرح شکل و صورت کے اندر بہت سی مستون چیزیں بھی ہیں، واجب چیزیں بھی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو مسلمانوں سے جو اس زمانے میں گئیں، اور اس وقت تو غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے گئیں، اب وہ مکھی پر مکھی مارنے کی وجہ سے سارا کا نظام ویسے کا ویسے چل رہا ہے. حالانکہ اب میرا اپنا خیال یہ ہے کم سے کم آپ پر کوئی بیرونی جبر نہیں ہے. میں کل وہ پرسوں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، وہ کسی افغانستان میں کسی طالبان کے وزیر کے ساتھ چائنیز وفد ملاقات کر رہا تھا، تو سب نے شلوار قمیص اور ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی چینیوں نے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ تو اپنی چیز نہیں چھوڑیں گے، تو ہم ان کے ساتھ پھر قریب ہو جاتے ہیں تھوڑے شکل ان کے ساتھ. ہم اگر یہ نہیں چھوڑتے تو ہم تو اگر آپ لوگ بھی یہ رویہ اختیار کرتے اس زمانے کے اندر جب انگریز آیا تھا اس خطے میں، تو وہ آپ کی دنیا کا طریقہ ہے کہ کون چھوڑے گا اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کس نے اپنی چیز پر رہنا ہے، کس نے اپنی چیز چھوڑنی. تو جو اپنی چھوڑ دیتا ہے اس سے صرف ایک چیز نہیں چھڑائی جاتی، اس سے پھر بہت کچھ چھڑایا جاتا ہے. اس کی کوئی آخر کے اندر کوئی ریڈ لائن نہیں کہ وہاں لے جا کر کھڑا کر دی جائے کہ بس اتنا مطالبہ تھا ہمارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر کہا کہ یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تمہارا دین نہیں بدلوائیں گے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے صرف تم سے کہا بس یہ آپ ایک چیز کر لیں تو باقی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. یہ مطالبات کی ایک طویل فہرست ہے جس کا اختتام جا کر اس چیز پر ہوتا ہے کہ تم اسلام چھوڑو، اس دین کو چھوڑو. اس لیے جو بندہ اس میں ایک سٹیپ بھی پیچھے جاتا ہے، چاہے وہ دیکھنے کے اندر بہت معمولی بات نظر آ رہی ہو، لیکن در حقیقت یہ عمل بہت خطرناک ہے، پیچھے جانے والا عمل خطرناک ہے. اس کے لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی تھی. ان کو بھی اپنے زمانے کی بڑی مادی اعتبار سے بڑی متمدن قوموں سے ان کا واسطہ تھا. صحابہ تو صحرا نشین تھے، وہ تو عرب کے صحراؤں میں رہتے تھے. اس زمانے کے جو قیصر و کسریٰ کے دیکھیں آپ، آج بھی ان کے جو آثار زندہ ہیں. آپ بتائیں کہ صحابہ کے زمانے کی آپ کے پاس کون سی بلڈنگ موجود ہے کہ جو صحابہ نے بنائی ہو بلڈنگ موجود ہو آپ کے پاس کوئی؟ لیکن صحابہ سے بھی 1000 سال پرانی بلڈنگیں آج آپ کے پاس موجود ہیں، 2000 سال پرانی موجود ہیں. اس زمانے کی تہذیبیں اتنی بلند و بالا اور عمارتوں کی اور ترقیوں کی، اور اس زمانے کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کی. احرام مصر کس زمانے کے موجود ہیں؟ آج بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں. فرعونوں کے زمانے کی تعمیرات ہیں. صحابہ کی آپ کے پاس کوئی ایک سنگل بلڈنگ دنیا کے اندر ایسی نہیں ہوگی جس کو کہا جائے کہ یہ صحابہ نے بنائی تھی اور آج بھی کھڑی ہوئی ہے. صحابہ کے زمانے کی مسجد نبوی تو 100 سال بھی نہیں کھڑی رہ سکی، تو کچی تعمیرات تھی، کھجور کی چھتیں اس کے اوپر ڈالی گئی تھی. تو وہ خود صحراؤں کے رہنے والے تھے اور سادہ طرز معاشرت کے لوگ تھے، لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے جابر اور بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے جاتے اپنی ترتیب کے ساتھ، اور وہاں جا کے اس پہ پورا اعتماد. یہ فرمایا کرتے تھے صاحب، کسی نے ایک صحابی سے کہا تھا، انہوں نے دسترخوان پہ کوئی لقمہ گر گیا تھا تو اٹھا کر کھا لیا. وہ اس تہذیب کے لوگوں کے ہاں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، جسے آج بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. دسترخوان پہ گری ہوئی چیز اٹھا کر کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے. اب تو ہاتھ سے کھانا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. تو اس زمانے بھی ایسا تھا. تو کسی نے ان سے کہا کہ جی یہ جو آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں، حضور کی سنت چھوڑ دوں، اس لیے کہ یہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. تو یہ ان کا ذہن تھا. اس بارے میں اللہ پاک نے ان کو اتنی پختگی عطا فرمائی تھی. ہمیں میرا خیال ہے بہت زمانہ بیت کیا، زمانی غلامی کے دور لد گئے. ہمارے کوئی دادا نے غلامی کا زمانہ دیکھا ہوگا، ہمارے تو باپ بھی آزادی کے زمانوں میں پیدا ہوئے. اب ہمیں آزاد قوموں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے
اپنی ترتیب کے اوپر گزارنی چاہیے، اپنی پہناووں کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، اپنی شکلوں کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے تمدن کے ساتھ، اور ان میں سے ہر چیز کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔